یا رب یہی دعا ہے، یا رب یہی دعا ہے، یہ کاوش قبول ہو، یا رب یہ التجا ہے، یہ کاوش قبول ہو، دل اس کا لطف لیں، میری محنت وصول ہو، محشر میں یہ عنایت بنت رسول ہو، کہ حاصل مجھے حمایت سبت رسول ہو۔ کہہ دے یہ مدح خوابی، کہہ دے یہ مدح خوابی کہ پہچانتے ہیں ہم، عباس بھی کہیں کہ اسے جانتے ہیں ہم۔ یہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے شاعر کہ کہہ دیں یہ مدح خوابی کہ پہچانتے ہیں ہم، عباس بھی کہیں کہ اسے جانتے ہیں ہم، غنچے میں تیرا تبسم میری مولا، غنچے میں تیرا تبسم، گل میں رانائی تیری، آئینے شبنم کے ہیں اور حسن آرائی تیری، تانائے ابتر حقیقت میں تیری قدرت پہ تھا، سورہ کوثر نے کیسے بات منوائی تیری، تیری عظمت کا، تیری عظمت کا کا دیا آل محمد نے ثبوت، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری، بلبل بلبل طوطی پروانہ۔ ان اشعار کے لیے حکم دیا گیا کہ یہاں سے آغاز کرنا ہے، بہت تیزی سے یہ ذکر کیا اشعار کہتا ہے شاعر کہ بلبل طوطی پروانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے اشعار میں پڑھتا رہتا ہوں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج سیدوں کی بارگاہ میں حاضری ہے، ذکر کے ہی اشعار پڑھنے ہیں، ذکر کے ہی اشعار پڑھنے ہیں تو پہلا شعر میں نے پڑھ لیا، دوسرے تیسرے اور چوتھے کی معذرت چاہتے ہوئے پانچواں شعر میں پڑھ رہا ہوں، اور پانچواں شعر میری مجبوری ہے، پانچواں شعر میری مجبوری ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی، جہاں حضور کے
نقشے قدم وہیں پہ علی، اور جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ جسے نصیب نہیں، جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول، جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول، اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سانسوں کی تکرار میں اللہ، جس طرح مجھے حکم دیا گیا میں پڑھ رہا ہوں۔ سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، غنچے میں اور خار میں اللہ، اللہ غنچے میں اور خار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوثر میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، گنبد میں مینار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مقتل میں اردار میں اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ، عشق میں اللہ، پیار میں اللہ، عاشق دیکھے یار میں اللہ، عاشق دیکھے یار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، سوچوں کے انبار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، حیدر کے اقرار میں اللہ، حبشی کے انکار میں اللہ۔ یہ گرا ہے۔ یہ گرا ہے، ذکر کے ضمن میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں اس کی گرا ہے، اور گرہیں بھی شاعر نے لکھی ہیں پانچ گرہیں لکھی ہیں۔ تو ایک گرہ تو میں نے پڑھ دی، دوسری تیسری چوتھی کی پھر معذرت چاہتا ہوں، پانچویں گرہ ہو، پانچواں شعر ہو، پانچواں کلام ہو، یہ میری مجبوری ہے، پانچواں شعر یا پانچویں گرہ، یہ پانچویں گرہ ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ کعبے کی تعمیر میں اللہ، کعبے کی تعمیر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد باری تعالیٰ کے یہ اشعار بہت تیزی سے میں نے پڑھنے کی کوشش کر لی، اور اب ایک نعت شریف کے پانچ شعر نعت شریف کے، اس نعت کے لیے کسی نے فرمائش نہیں کہ میں اپنے تنگ پڑھ رہا ہوں، اور کافی دن ہو گئے اس نعت شریف کو پڑھے ہوئے، آج میرا جی چاہتا ہے اس نعت شریف کے لیے۔ کہتا ہے شاعر، کہا شاعر نے، ترمذی بوا سید صاحب، حضور یہ نعت نسبت کی بات کی، شاعر نے نسبت، بڑے دن ہو گئے اس نعت کو پڑھے ہوئے، پانچ شعر سن لیجیے آپ کہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے
ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں۔ ان پہ جو وعدہ، ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی، ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی۔ میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں، میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں۔ ڈھونڈ ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، 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 مدینے کی لکیر۔ ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں۔ اور پانچواں شعر تک ہی مجھے آنا تھا، اور الحمدللہ میں آ گیا پانچویں شعر تک۔ پانچواں شعر کہتا ہے شاعر، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، جو ہے منگتا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں۔ سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ اور اب منقبت پڑھنی ہے۔ منقبت سے قبل شاعر ہمارے اور آپ کے بارے میں کہتا ہے، کہا کہ مت پوچھ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا، مت پوچھ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا، مت پوچھ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا، سب کچھ لٹا کے اپنا عقیدہ بچا لیا، سب کچھ لٹا کے اپنا عقیدہ بچا لیا، سب کچھ لٹا کے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ مشکل کشائی منقبت پڑھ رہا ہوں میں، کہتا ہے شاعر کہ مشکل کشائی وصف ہے اپنا ہو غیر ہو، مشکل کشائی وصف ہے اپنا ہو غیر ہو،
مولا علی کو جس نے پکارا بچا لیا، مولا علی کو جس نے پکارا بچا لیا، مولا علی کو جس نے پکارا بچا لیا۔ میں نے پڑھی تھی نعت علی اپنے واسطے، حاصل کلام سے میں نے پڑھی تھی نعت علی اپنے واسطے، میں نے پڑھی تھی نعت علی اپنے واسطے، مولا علی نے سارا علاقہ بچا لیا، مولا علی نے سارا علاقہ بچا لیا، مولا علی نے مولا علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ عاشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے، عاشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے، لیکن میرے حسین نے کعبہ بچا لیا، لیکن میرے حسین نے کعبہ بچا لیا، لیکن میرے حسین نے کعبہ بچا لیا۔ قرآن پڑھ کے نوک سینہ پر حسین نے قرآن پڑھ کے نوک سینہ پر حسین نے قرآن و اہل بیت کا رشتہ بچا لیا، قرآن و اہل بیت کا رشتہ بچا لیا۔ مت پوچھ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا۔ ایک نئی منقبت کے 3-4 شعر تھے جو میں نے پڑھ دی ہے۔ منقبت آج منقبت ہی پڑھنی ہے۔ کہا شاعر نے کہ زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ اس کلام کے لیے مجھے کہا گیا زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، مگر رقیبان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، مگر رقیبان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ علی کی صورت بھی ہے کرامت، علی کی سیرت بھی ہے کرامت، علی کی صورت بھی ہے کرامت، علی کی سیرت بھی ہے کرامت۔ علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں، علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، مگر رقیبان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ولادت ان کی خدا کے گھر میں، شہادت ان کی خدا کے گھر
میں، ولادت ان کی خدا کے گھر میں، شہادت ان کی خدا کے گھر میں، حقیقت سے جو اس حقیقت سے منحرف ہیں وہ سب فسانے گھڑے ہوئے ہیں، جو اس حقیقت سے منحرف ہیں وہ سب فسانے گھڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عام طور پر اس شعر سے تو میں معذرت کر لیتا ہوں، لیکن سید کا حکم ہے اور یہ پھر سیدوں کے یہاں نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں۔ کہتا ہے شاعر کہ وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے، ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے، ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، اگر میسر ہو چشم بینا تو آسمانوں کی سمت دیکھو، اگر میسر ہو چشم بینا تو آسمانوں کی سمت دیکھو، جہاں جہاں ان کا نقش پا ہے وہاں ستارے جڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں ان کا نقش پا ہے وہاں ستارے جڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے، ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے، ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے، علی سے لیں گے، علی سے لیں گے، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، یہ بات ہے سامنے کی لیکن خرد پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ بات ہے سامنے کی لیکن خرد پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، علی کی خوشبو معرفت سے تمام عالم مہک رہا ہے، علی کی
خوشبو معرفت سے تمام عالم مہک رہا ہے، مگر وہ بے فیض ہیں کہ جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، مگر وہ بے فیض ہیں کہ جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ علی کا رتبہ گھٹانے والوں، علی کا تم کیا بگاڑ لوگے؟ علی کا رتبہ گھٹانے والوں، علی کا تم کیا بگاڑ لوگے؟ ارے زمین سے لے کے آسماں تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کے آسماں تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کے آسماں تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرش یوسف میمن صاحب صدا سے محبت کرتے ہیں، سارے سیدزادے داد دینے کے لیے آئے ہیں، ہم نہیں داد دیتے ہر نادخواہ کو، لیکن اس کی ایک بات مجھے مار گئی ہے پیر صاحب، اس کا جوان بیٹا شہید ہوا، میں نے افسوس کے لیے فون کیا تو کہتا ہے مائی باپ، جی مجھے مائی باپ کہتا ہے، مائی باپ آقا حسین کے لیے اکبر سے شان والا زیادہ میرا بیٹا نہیں تھا، اگر آقا حسین کا بیٹا علی اکبر شہید ہوا تو میرا آقا حسین بیٹے کے اوپر آنسو نہیں بہائے، میں نے بھی وہی سنا ادا کیا، بیٹا میرا شہید ہوا ہے، میں نے کوئی آنسو نہیں بہایا۔ اللہ کے پتروں کی جوان بیٹے کی موت پر کون نہیں روتا؟ سرکار نے جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو رو رہے تھے اپنے بیٹے پر، تو کسی یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ فرمایا تو میری آنکھیں دیکھ رہے میرا دل بھی روتا ہے۔ یوسف ابن اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بیٹے کے درجے بلند کرے، تو نے کفیت پیدا کر دی، اور میں نے پہلے نظر پیر صاحب کی نعت پہ کفیت بن چکی تھی، یہ بارگاہ رسالت میں آج کی محفل خدا کی عزت کی قسم مقبول ہے، اور تو اہل بیت صاحب محب ہے، تیرا پنجواں شعر اہل بیت پہ آتا ہے، اور ہم بھی وفادار ہیں، بے گھاؤں کی لاز نہیں ہے، ذرا تشریف لاؤ۔ بی بی سیدہ کی منقبت کے لیے سعادت کا حکم ہے۔ عرش بری ہے، عرش بری ہے، قبہ ایوان فاطمہ، عرش بری ہے قبہ ایوان فاطمہ، لوح و قلم نشان دبستان فاطمہ، لوح و قلم نشان دبستان فاطمہ، دست خدا کے ساتھ ہے پیمان فاطمہ، کونو مکان ہے تابع فرمان فاطمہ، کونو مکان ہے تابع فرمان فاطمہ، آیات کردگار ہے ابنان فاطمہ، آیات کردگار ہے ابنان فاطمہ، آیات کردگار ہے ابنان فاطمہ، اولاد بھی ملی ہے تو شایان فاطمہ، اولاد بھی ملی ہے تو شایان فاطمہ، شبر اگر ہے یوسف کنعان فاطمہ، شبر اگر ہے یوسف کنعان فاطمہ، شبیر ہے بہار گلستان فاطمہ، شبیر ہے بہار گلستان فاطمہ، زینب ہے گر مجسمہ شان فاطمہ، زینب ہے گر مجسمہ شان فاطمہ،
کلثوم ہے نمونہ ایمان فاطمہ، کلثوم ہے نمونہ ایمان فاطمہ، عباس ہے شمیم گلستان فاطمہ، عباس ہے شمیم گلستان فاطمہ، زینب کے لال سنبل و ریحان فاطمہ، زینب کے لال سنبل و ریحان فاطمہ، زینب کے لال سنبل و ریحان فاطمہ، آب بقا سے کی ہے خدائے قدیر نے، آب بقا سے کی ہے خدائے قدیر نے، نشو نمائے جملہ نہالان فاطمہ، نشو نمائے جملہ نہالان فاطمہ، اس خاک پر جھکی ہے جبھی کائنات کی، اس خاک پر جھکی ہے جبھی کائنات کی، پنہاں ہے جس میں لولو و مرجان فاطمہ، پنہاں ہے جس میں لولو و مرجان فاطمہ، غیروں کے آخری شیر کہ غیروں کے آستانے پہ جھکتے نہیں کبھی، غیروں کے آستانے پہ جھکتے نہیں کبھی، کتنے غیور ہیں یہ فقیران فاطمہ، کتنے غیور ہیں یہ فقیران فاطمہ، کتنے غیور ہیں یہ فقیران فاطمہ، غیروں کے آستانے پہ جھکتے نہیں کبھی، کتنے غیور ہیں یہ فقیران فاطمہ، کتنے غیور ہیں یہ فقیران فاطمہ، عرش غیروں کے آستانے پہ جھکتے نہیں کبھی، غیروں کے آستانے پہ جھکتے نہیں کبھی، کتنے غیور ہیں یہ فقیران فاطمہ، کتنے غیور ہیں یہ فقیران فاطمہ، کتنے غیور ہیں یہ فقیران فاطمہ، غیروں کے آستانے پہ جھکتے نہیں کبھی، کتنے غیور ہیں یہ فقیران فاطمہ، کتنے غیور ہیں یہ فقیران فاطمہ، تاریخ کہہ رہی ہے یہ فضا کو دیکھ کر، تاریخ کہہ رہی ہے یہ فضا کو دیکھ کر، قرآن ہے زبان کنیزان فاطمہ، قرآن ہے زبان کنیزان فاطمہ، قرآن ہے زبان کنیزان فاطمہ، جب تک حسینیت سے منور ہے کائنات، جب تک حسینیت سے منور ہے کائنات، دین الہیہ یہ ہے احسان فاطمہ، دین الہیہ یہ ہے احسان فاطمہ، دین الہیہ یہ ہے احسان فاطمہ، عرش بری ہے قبہ ایمان فاطمہ۔ آخر میں اس منقبت کے لیے مجھے حکم دیا گیا، اور حکم نہ بھی دیا گیا ہوتا تو یہ منقبت مجھے پڑھنی تھی سیدوں کے آستانے پر۔ کہتا ہے شاعر کہ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں
بستی بسا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کے سیرا ہو فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کے سیرا ہو جہاں ذکر علی چھیڑا جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو جلی عشق علی کی شمع جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے چھوٹا حالانکہ اس کلام کا ہر شعر پانچواں شعر ہے ہر شعر پانچواں شعر ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے چوتھا شعر قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے علی والے پانچواں شعر ہر شعر پانچواں شعر اس کلام کا لیکن اس کلام کا پانچواں شعر اور یہ میری زندگی کا سید صاحب یہ میری زندگی کا سب سے بڑا پانچواں شعر ہے اس سے بڑا پانچواں شعر میں نے نہیں پڑھا کبھی نہیں پڑھا اس سے بڑا پانچواں شعر اور نہ اس سے بڑا پانچواں شعر میں نے کہیں سنا بھی نہیں ہے پڑھا بھی نہیں ہے بہت بڑا شعر پانچواں شعر علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا پڑھتا رہا پانچواں شعر زندگی گزری پانچواں شعر مر گیا نا مرنے کے بعد کیا ہوا کہتا ہے شاعر کیا ہوا علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکان سے
اور علی کے در پہ جا بیٹھے چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے ادھر تم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے ادھر تم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے ادھر تم رو رہے تھے ادھر تم رو رہے تھے ہم ادھر محفل سجا بیٹھے ادھر تم رو رہے تھے ہم ادھر محفل سجا بیٹھے علی والے اچھا یہ کون آیا 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 کہ اس اقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے یہ کون آیا 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 کہ اس اقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے ادھر تم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے ادھر تم رو رہے تھے ہم ادھر محفل سجا بیٹھے ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا ہو گئی منقبت پڑھ لی میں نے منقبت اب جو ہوا میرے ساتھ وہ شاعر کہتا ہے 3 یا 4 شعر ہیں وہ تیزی سے میں پڑھ رہا ہوں کہ ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے ادب کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے قدموں پر ادب کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے قدموں پر کہا مجھ سے سناؤ کہا مجھ سے سناؤ بوذر و سلمہ بھی آ بیٹھے کہا مجھ سے سناؤ میرے مولا نے کرم کیا کہ علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشاں میں شہر خاموشاں میں محفل سجی یہ تھا 5ویں شعر کی یہ تھا 5ویں شعر کا سلا کرم ہوا علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشاں میں تھے جتنے باوفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے اور میرے مولا کو علم تھا میرے مولا کو علم تھا کہ پڑھنے سے پہلے کوئی نہ کوئی نقیب آیا کرتا تھا کوئی نہ کوئی ناظم ہوتا تھا جو اعلان کرتا تھا کہ اب یوسف میمن آئے گا نعت پڑھے گا تو وہاں بھی میرے مولا نے کرم کیا کہ نقیب کا انتظام کیا نقیب نقابت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا
اللہ اکبر. میسم. میسم کون تھا؟ میسم میرے مولا کا ساتھی تھا، میرے مولا کا غلام تھا، میرے مولا کے ساتھ رہا کرتا تھا. علی علی بہت کرتا تھا نا، علی بہت کرتا تھا، علی بہت کرتا تھا. ظالموں نے اس کی زبان کاٹ دی. علی کرتا تھا. اس کو بلایا میرے مولا نے نقابت کے لیے. یا آخری شعر ہے، اس کے بعد مکہ پڑھنا ہے. آیا میسم. علی کے نام نقابت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا. وہ لہجہ تھا میسم کا، وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے. یہ تھا میسم. اور اب ہے مکہ. علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشاں تھے. جتنے بابا پاک سب کے سب محفل میں آ بیٹھے. علی. اور کیا رونق تھی، کیا ماحول تھا اس محفل کا. یہ ہے مکہ. علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا. علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا گیا.